بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 صفر آخری بدھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو بروز پنج شنبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے امور کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو مرض کی شدت اختیار کر گئی اور 3 بار غشی کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے، اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور باقی 3 روز بھی وہی امام رہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول 2 شنبہ کی نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت فرمائی، انتقال کے بعد مجھے غسل دو اور کفن پہناؤ، اور میری چارپائی میری قبر کے کنارے جو اسی مکان میں ہوگی رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ۔ میرا جنازہ سب سے پہلے جبرائیل پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل، ہر ایک کے ہمراہ فرشتوں کے عظیم لشکر ہوں گے، پھر میرے اہل بیت کی مرد، پھر عورتیں، بغیر امام کے تنہا تنہا پھر تم لوگ گروہ در گروہ آ کر تنہا تنہا نماز پڑھو۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل ہوا۔ اول ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھر اہل بیت کے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی، کوئی شخص امام نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فضل اور قاسم رضی اللہ عنہم ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ عنہما بھی غسل میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہولی موضع سہول کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے روز 12 ربیع الاول کو شکیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اول مسئلہ خلافت پر مختلف آراء پیش ہوئیں، لیکن معمولی بحث و تمہیس کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر اتفاق ہو گیا، اور تمام اہل حل و عقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔